بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 273 ہے۔ اس سے پہلے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 44 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ 21ویں سپارے کی ابتدا اور آغاز ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اور نماز صحیح ادا کیجیے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سہاروں کی ایک مثال دیتے ہوئے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ یہ دنیا کے جتنے بھی سہارے ہیں اور جن پر انسان گھمنڈ کرتا ہے اور جن اسباب کو وہ اپنے لیے کوئی بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، فرمایا کہ یہ سب جو ہیں وہ مکڑی کے جالے کی مانند ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے بڑا سہارا اور اصل جو وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ اگر وہ کسی کے ساتھ نہ ہو تو کوئی کچھ بھی کر لے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں رب کائنات نے ہمیں اس پارے کے آغاز میں ہی دین پر استقامت کا ایک نسخہ دیا ہے، یعنی پہلی آیت میں ہی کہ دین پر استقامت کیسے اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو نسخے میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بتائی وہ کیا فرمایا کہ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، یعنی تلاوت کلام مجید۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے یعنی پیروی کرنا۔ تو تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس کی پیروی کرنا۔ جب انسان ایک بات کو سمجھے گا نہیں تو اس کی پیروی کیسے کرے گا؟ تو پہلی چیز تو یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج بھیجا ہے، اپنا پیغام بھیجا ہے۔ اب اگر ہم اس کو وصول ہی نہ کریں، میسج جو ہے وہ ریسیو ہی نہ کیا جائے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کو پھر آدمی پڑھے گا کیسے، عمل کیسے کرے گا؟ تو یہ تو ناممکن سی بات ہے پھر نا۔ یعنی انسان اس پر عمل تبھی کر سکتا ہے کہ جب پہلے میسج کو ریسیو کرے۔ میسج ریسیو ہوگا، اس کو انسان پڑھے گا، پھر سمجھے گا، پھر اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز ہی اللہ نے دین پر استقامت کے لیے جو بتائی ہے وہ کیا ہے کہ تلاوت کلام مجید، اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ یہ قرآن جو ہے یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ عبادت ہماری جو رکھی گئی ہے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ بھائی ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے، اس کے ساتھ سورت ملاتے نہیں ملاتے؟ تو قرآن کو ہی پڑھنا ہے۔ گویا کہ یہ عبادت ہماری اس لیے مقرر کی ہے تاکہ ہم اس کلام کو پڑھیں، ہم اس قرآن کی تلاوت کریں۔ اور فرمایا کہ آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ دوسری چیز جو بتائی نسخہ اس میں کہ ایک تو تلاوت کلام کرنی ہے، کلام مجید کی تلاوت کرنی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز صحیح ادا کیجیے۔ یعنی تلاوت کلام کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کرتے۔ نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام آداب کے ساتھ،
خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور جو نماز کے تقاضے ان سب کو پورا کرتے ہوئے نماز کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی رمضان المبارک آیا تو ہم نے نماز ادا کر لی، اس کے بعد چھٹی، یا کوئی بڑا دن آیا تو ہم نے نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ چھٹی، یا ہم نے 4 نمازیں تو پڑھ لیں، 5ویں نماز کی چھٹی، فجر میں کون اٹھے، کون عبادت کرے۔ تو نماز قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ 5 وقتہ نماز کو باجماعت اور اس کے حقوق و آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ اب اگر یہ کام انسان کر لے، یعنی تلاوت کلام مجید اور نماز کو صحیح قائم کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اثر کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان بے حیائی اور گناہ سے بچ جاتا ہے۔ نماز روکتی ہے ان کو بے حیائی سے اور فحاشی سے، جس طرح مختلف دواؤں کا مختلف اثر ہوا کرتا ہے، اور مختلف ہواؤں کا بھی مختلف اثر ہوا کرتا ہے۔ پہاڑوں کی ہوا انسان لینے جائے تو وہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، اور مسجد کی ہوا جو ہوتی ہے وہ نیکیوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر علاقے، ہر جگہ کی ہوا کا مختلف اثر ہوا کرتا ہے، ہر ماحول کا مختلف اثر ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ نماز کا اثر یہ ہے، تلاوت کلام مجید کا اثر یہ ہے کہ انسان بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اب اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جی آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بے حیائی سے اور گناہ سے بچ جاتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود گناہوں میں مبتلا بھی رہتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا فرمانا غلط ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ڈاکٹر نے دوا دی ہے اور اس کے ساتھ کچھ پرہیز بھی بتایا ہے، ہم دوا بھی کھا رہے ہیں، پرہیز بھی نہیں کر رہے۔ اب بتائیے کہ اس دوا کا اثر کیسے ہوگا؟ یا دوا ہمیں دی ہے ڈاکٹر نے، ہمارے مرض کے مطابق ہمیں کہا کہ تم نے 2 گولیاں کھانی ہیں ایک وقت میں، ہم 2 کے بجائے 1 گولی کھا رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت 2 گولیوں کی ہے، ہم 2 کی جگہ 1 گولی کھا رہے ہیں، تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اثر نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے جو ڈاکٹر نے ہمیں بتائی ہیں، اور جب تک پرہیز نہیں کریں گے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی بھی ہے کہ آپ نے اے سی آن کیا ہوا ہے اور دروازے کھڑکیاں کھول کر رکھ دی ہیں، تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اثر تو اسی وقت ہوگا نا کہ جب اس کے جو لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ تو نماز تو انسان کو روکتی ہے بے حیائی سے اور گناہ کے کاموں سے، لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کے آداب حقوق کو ادا ہی نہیں کرتا ہے۔ نماز تو روک رہی ہے، آپ بچے کو روکتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، آپ کے روکنے کے باوجود وہ کام کرتا ہے، یعنی وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز ہمیں روک رہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ہم نماز کی مان ہی نہیں رہے، ہم اس کی بات پر عمل ہی نہیں کر رہے، تو پھر اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں قصور کلام کا نہیں ہے، اس میں دوا کھانے والے کا قصور ہے، دوا کو استعمال کرنے والے کا قصور ہے کہ وہ اس کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا۔ تو دوسری بات یہ بتائی اللہ نے کہ نماز کو قائم کرو۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ کی یاد، یہ اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کی کچھ حدود، کچھ قیود بتائی گئی ہیں، اس کے اوقات معین کیے گئے ہیں، لیکن اللہ کا جو ذکر ہے وہ تو ہمہ وقت کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یاد یہ سب سے بڑی چیز ہے، سوتے اٹھتے جاگتے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یعنی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا جو ہے دھیان رکھو۔ اور اگلی بات واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ فکر، یعنی پہلی چیز تو کیا ہے کہ تلاوت کلام مجید،
دوسری چیز بتائی کہ نماز کو قائم کرنا، تیسری چیز بتائی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہمہ وقت، اور چوتھی چیز کیا بتائی ہے؟ یہ فکر رہے ہر وقت جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے. یہ دھیان قائم رکھنا، یہ خیال قائم رکھنا کہ میری ایک ایک حرکت کو، میری حرکات و سکنات کو میرا رب دیکھ رہا ہے. میرا رب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. اسی کو مراقبہ حضوری کہا جاتا ہے. یعنی ہر دم یہ دھیان رہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور وہ میری طرف بڑی محبت اور پیار کے ساتھ نظر رحمت فرما رہا ہے، میری طرف متوجہ ہے. اس دھیان کو قائم رکھنا. اور وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گاؤں دیہاتوں میں عورتیں جو ہوتی ہیں ایک مٹکا یا گھڑا یا گاگر اپنے سر پر پانی سے بھری ہوئی اٹھا لیتی ہیں. سر پر گاگر ہے جو کہ پانی سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان کے ہاتھ بھی کھلے ہوتے ہیں اور اونچائی ہے اور کہیں نیچے اترنا ہے، وہ نیچے بھی اتر رہی ہیں، اوپر بھی چڑھ رہی ہیں، ہاتھ بھی کھلے ہیں، وہ آپس میں مذاق بھی کر رہی ہیں، وہ آپس میں ہم کلام بھی ہیں اور ہر طرح کی گفتگو کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ چڑھائی چڑھ رہی ہیں، اتر رہی ہیں، اس کو پکڑا ہوا نہیں ہے، بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے. ان کا دھیان قائم ہے یہاں پر کہ ہم نے سر پر گاگر رکھی ہوئی ہے، پانی گر نہ جائے. پانی گرتا نہیں ہے ان کا. تو کیوں نہیں گرتا؟ کہ دھیان یہاں پر ہے. باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دھیان یہاں پر ہے، خیال یہاں پر ہے. تو ایسے ایک بندہ مومن کی شان یہ بتائی ہے کہ وہ دنیا کے کام کاج کرتا ہے لیکن اس کا دھیان اور اس کا خیال اپنے رب کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور اس کا یہ دھیان ہوتا ہے کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. وہ پنجابی کی ایک ضرب المثل ہے کہ دل یار ولے ہتھ کار ولے، اور کہا جاتا ہے کہ دل بیار دست بکار، کہ دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے اور ہاتھ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. ہاتھ تو کام کر رہے ہیں، سودا لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دنیا کے کام کاج ہو رہے ہیں، لیکن دل رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور کسی نے بہت خوب بات کہی ہے یہاں پر کہ یاد میں تیری دو عالم کو بلانا ہے ہمیں، عمر بھر اب کہیں آنا ہے نہ جانا ہے ہمیں. مقصد اس کی یاد میں اس کے در پر ایسے بیٹھ جانا ہے کہ تیرے در کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جائیں گے، اب تیرے ہو کر رہیں گے. تو ان چاروں اعمال سے یہ جو یہاں بتائے ہیں، تلاوت، نماز کا قائم کرنا، ذکر اور فکر، ان سے اللہ کے ساتھ ایک خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خاص طرح کی محبت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس کی بارگاہ میں حاضر رہنے کو جی چاہتا ہے. اور انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کی بارگاہ سے اٹھ کر چلا جاؤں. اور اگر بشریت کے تقاضوں کے مطابق اس کی بارگاہ سے اٹھنا پڑے تو پھر حال کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. اس گلی سے ہم ایسے اٹھتے ہیں کہ گویا کہ جہاں سے ہی اٹھ گئے. اس کی محفل کو، دوست کی محفل کو، یار کی محفل کو چھوڑ کر اٹھنا گویا ایسے ہے کہ دنیا سے اٹھ جانا. اور حدیث شریف میں اس کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ قابل توجہ بات ہے. اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہو. آپ بتائیے کہ مچھلی چاہتی ہے کہ وہ پانی سے باہر جائے، وہ تو چاہتی ہے کہ میں پانی میں رہوں، اور پانی سے اس کو نکال دیا جائے تو مر جاتی ہے. اس کی ساری زندگی پانی میں رکھی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مومن کی مثال دیتے ہیں کہ مومن وہ ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہو. اور منافق کی مثال کیا ہے؟ اس پر بھی توجہ فرمائیں. کیا فرمایا کہ منافق کی مثال ایسے ہے مسجد میں جیسے کہ پرندہ پنجرے میں ہو. جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہو، وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ میری جان چھوٹے، پنجرے سے باہر نکلو.
اب مجھ سمیت ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں یہ مثال ہمارے اوپر تو پوری نہیں اترتی ہے کہ ہم مسجد میں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے پنجرے میں باندھیں کہ ہماری جان چھوٹے اور بھاگیں۔ مومن کی مثال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ وہ تو مسجد میں کیا کرتا ہے، مچھلی کی طرح رہتا ہے، وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ اس کی یاد میں منہمک رہتا ہے، وہ مسجد سے دور نہیں ہونا چاہتا، وہ مسجد کی فضا سے دور نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنے آپ کو رب کی یاد میں مستغرق رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو بتائی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جب انسان روزے سے ہو، یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے، مقصد یہ چار چیزیں یہ ہوں، اور ان کے ساتھ روزے میں تو ہر وقت یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے وہ نہیں کرنا، اس لیے کہ میرا تو روزہ ہے۔ یہ دھیان رکھنا نا، میرے رب کا حکم ہے کہ جی روزے میں تم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ ہم نے پانی نہیں پینا، ہم نے کھانا نہیں کھانا، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے وہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سب دھیان خیال کس لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزرے کہ ہمیں یہ دھیان اور خیال رہے کہ ہمارا رب ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہم سے زیادہ قریب ہے، اور وہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور ہم پر اپنی رحمت کی نظر رکھے ہوئے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب انسان کو کہیں مذہبی بحث مباحثہ کرنا پڑے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے مسلمانوں بحث مباحثہ نہ کیا کرو اہل کتاب سے مگر شائستہ طریقے سے۔ پہلی بات تو کیا بتائی ہے کہ بحث مباحثے جھگڑے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اور خصوصاً جہاں مذہبی معاملات ہوں تو ان سے کنارہ کشی کرنی چاہیے، ان کے حوالے سے بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ جائے بحث مباحثے کی، گفتگو کی، تو کیا فرمایا کہ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو بنیادی دعوت کا جو اصول بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے کہ بحث کی ضرورت ہو تو بہترین اسلوب اختیار کیا جائے، بیان کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے، اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اچھا انداز، احسن طریقہ اختیار کیا جائے جس سے بات اگلے کے دل میں اتر جائے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ بحث مباحثے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اونچے ہو جائیں دوسرا نیچا ہو جائے، اس گفتگو کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے، اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے۔ ضد اور ہٹ درمی اور بحث مباحثہ ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانا، یہ مطلب اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ مقصد ہوتا ہے تو انسان حق تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ جب بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو شائستہ طریقے سے کرو۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان سے۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیا، مقصد یہ ہے کہ جو بحث کرنے والا آپ کا مخالف فریق جو ہے اس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، وہ گرما گرمی دکھا رہا ہے، تو کہیں زیادہ مجبوری ہے اور ضرورت اس بات کی کہ وہاں گرمی دکھائی جائے تو وہاں تم گرمی دکھا سکتے ہو۔ یعنی یہ حالات اور وقت کی ضرورت کے تقاضوں کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ اگر تقاضا یہ ہے وقت کا اور اس بحث مباحثے کا کہ وہاں کچھ گرمی بھی دکھائی جائے، تو اب اللہ نے اجازت کیا دی ہے کہ وہاں اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو وہاں کچھ گرمی دکھائی جا سکتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور تم کہو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف۔ یعنی اہل کتاب سے تمہاری بحث ہو رہی ہے یا کسی بھی ایسے فریق مخالف سے آپ کی گفتگو ہو، اس میں طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ سب سے پہلے تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں، وہ باتیں جو تمہارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں، جن کو وہ بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو، ان چیزوں کو پیش کیا جائے۔ کیسی؟ مثلا مثال کے طور پر اللہ نے بتایا
کہ تم کہو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف اور اتارا گیا تمہاری طرف. تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں ہم، تورات پر، انجیل پر ہم ایمان رکھتے ہیں، زبور پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. بھائی تم قرآن کو نہیں مانتے ہو لیکن ہم تو تمہاری تمام کتابوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں. اور اگلی بات، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اس کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں. تم بھی اسی کو اللہ مانتے ہو، ہم اسی کو خدا مانتے ہیں. تو ہمارا الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، کتابیں جو نازل کی ہم ان کو مانتے ہیں. تو یہ جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تو پہلے مشترکہ باتیں جو ہیں وہ بیان کرنی چاہیے، اس کے بعد جو بھی بحث ہو، جو بات ہو، اس کو پیش کرنا چاہیے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس وہ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب تورات وہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر. یعنی جو تورات پر صحیح ایمان رکھنے والے ہیں وہ تو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی ایسے یہودی علماء کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان اہل مکہ سے بھی کئی لوگ ایمان لا رہے ہیں قرآن پر. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کفار. اللہ فرماتا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرے گا جو کافر ہے، کھلا ہوا انکار کرنے والا ہے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور نہ آپ پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ ہی اسے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے. اگر آپ لکھ پڑھ سکتے تو ضرور شک کرتے اہل باطل. یہ ایک اور معجزہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہے. وہ کیا بتایا کہ آپ نے یہ قرآن پیش کیا اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ نے خود گھڑ لیا ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے. اور یہ اتنا نہیں سوچتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، انہوں نے دنیا کے کسی استاد سے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نہ آپ پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ ہی آپ لکھ سکتے تھے. یعنی وحی الہی کے نزول سے پہلے نہ آپ لکھتے تھے نہ آپ پڑھتے تھے، کیونکہ آپ نے دنیا کے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں، اور نہ کسی اہل کتاب کے علماء کی مجلس میں بیٹھے کہ یہ بات کہی جاتی کہ جو تورات کی یہ باتیں ہیں انہوں نے سن لی اور یہ ہمیں سنا رہے ہیں. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. جب یہ سب کچھ نہیں ہے اور سب تم جانتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رہے، تمہارے درمیان اٹھے بیٹھے، تمہارے درمیان سوتے جاگتے رہے، اس کے باوجود اچانک یہ کتنا عجیب کلام کہ جس کی نظیر اور مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، تو یہ خود ایک معجزہ ہے جس پر ان کو ایمان لے آنا چاہے کہ یہ ان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام. لیکن یہ عقل کے اندھے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ معجزہ ہے اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کسی کتاب کو نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ عظیم کتاب پیش کر دی جس نے ساری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. لیکن محققین نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ قرآن نے یہاں ایک قید لگائی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. قرآن نے قید کیا لگائی؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، آپ وحی الہی کی نزول سے پہلے نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. وحی الہی کی نزول سے پہلے یہ آپ کا معجزہ تھا کہ وحی الہی کی نزول سے پہلے آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. صلح حدیبیہ کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، جب کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو لکھا ہے کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رسول مانتے نہیں ہیں، آپ اس کو کاٹیں، رسول اللہ کو کاٹیں اور یہاں لکھے محمد بن عبداللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لکھ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم یہاں سے رسول اللہ کاٹ دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ تو میں نہیں کاٹوں گا. کیا کہا؟ کہ میں رسول اللہ کے الفاظ نہیں کاٹوں گا. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ کہاں پر ہے؟ بتایا کہ یہ جگہ ہے.
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کو کاٹا، رسول اللہ کو کاٹا، اور پھر وہاں لکھوایا کہ محمد بن عبداللہ۔ تو محققین یہ کہتے ہیں کہ وحی الہی سے پہلے آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے کتاب کو دیکھ کر، لیکن وحی الہی کے بعد یہ بات ثابت شدہ ہے، اور یہ بھی دوسرا معجزہ ہے کہ آپ نے دنیا کے کسی استاد سے نہ سیکھا لکھنا نہ پڑھنا سیکھا، اور اس کے باوجود آپ لکھ بھی سکتے تھے اور پھر پڑھ بھی سکتے تھے وحی الہی کی نزول کے بعد۔ قید قرآن نے جو ہے وحی الہی سے پہلے کی لگائی، تو پہلے نہ لکھنا پڑھنا بھی معجزہ، اور وحی کے نازل ہونے کے بعد لکھنا پڑھنا ایک الگ معجزہ۔ یہ دو معجزے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو فرمایا کہ نہ آپ پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ ہی اسے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اگر آپ لکھ پڑھ سکتے تو ضرور شک کرتے اہل باطل۔ مقصد یہ ہے کہ اگر وحی الہی کے نزول سے پہلے آپ لکھ رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے، تو لوگ شک کرتے کہ جی انہوں نے فلاں کتاب سے نقل کر دیا، فلاں سے سن لیا، فلاں سے یہ کر دیا اور لکھ کر ہمارے سامنے لے آئے۔ تو شک شبے کی گنجائش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس گنجائش کو چھوڑا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے لکھ پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ظالموں کے بغیر ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور انہوں نے کہا کیوں نہ اتاری گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر معجزات آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات آئے، ایسے جو ان کے پاس نشانیاں کیوں نہیں آئیں۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرمائیے نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ بھائی اس سے بڑی نشانی کیا ہو کہ جنہوں نے لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھا نہیں، وہ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ تم جواب نہیں دے سکتے ہو، لیکن جس نے نہ ماننا ہو تو وہ تو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ انما الآیات عند اللہ، نشانیاں پیش کرنا یہ میرا کام نہیں، یہ تو میرے رب کا کام ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ ہاں جب وہ اپنے نبی کو کوئی معجزہ دے دیتا ہے تو اس سے چھینتا نہیں ہے، وہ پھر جب چاہے اس معجزے کو دکھا دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا انہیں کافی نہیں تاکہ ہم نے آپ پر اتاری ہے کتاب، کیا انہیں کافی نہیں ہے تاکہ ہم نے آپ پر اتاری ہے کتاب جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ تو کیا فرمایا، کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا کلام نازل کر دیا، اس سے بڑا معجزہ کون سا ہو؟ انا انزلنا علیک الکتاب، ان کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر اتار دی اپنی کتاب، ہم نے قرآن کو نازل کر دیا، یتلی علیہم جو انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک قول ہے، یعنی آپ کا ایک عمل بتایا ہے، تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ایک ہڈی پر لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے اور فرمایا کسی قوم کی حماقت اور گمراہی کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا نبی ان کے پاس ایک کتاب لائے اور وہ اس سے اعراض کر کے دوسری کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیت اللہ نے نازل کی ہے۔ کون سی آیت؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر اتاری یہ کتاب یتلی علیہم جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، کہ یہ کتاب اتاری گئی، اس کتاب کو چھوڑ کر اب کسی اور کتاب کی طرف جانا اور اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کی سٹڈی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس آیت کی روشنی میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کتاب کو چھوڑ کر دنیا بھر کی ساری کتابیں پڑھیں گے، سنیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن منہ پھیریں گے تو اس کتاب سے منہ پھیریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کیا فرماتے ہیں کہ اس قوم سے زیادہ بے وقوف اور گمراہ کوئی نہیں ہے،
ان لوگوں کی گمراہی اور حماقت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ قرآن نہیں منع کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں روکتے ہیں کہ آپ دنیا کی دیگر تعلیمات کو حاصل نہ کریں، لیکن پہلے کہتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھو، پہلے اسے پڑھو، پھر دنیا کی ساری کتابیں پڑھو، روشنی اس سے ملے گی، باقی ہر جگہ اندھیرا نظر آئے گا۔ روشنی اگر لینی ہے تو اس کتاب کو لازم پکڑنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ کیسی کتاب ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اس میں تو رحمت ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، آپ فرمائیے کافی اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، تم مانو نہ مانو اللہ میرا گواہ ہے، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر اور انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر میعاد مقرر نہ ہوتی تو آ جاتا ان پر عذاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا، اگر وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ہم ان پر عذاب بھی لے آتے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اپنے وقت پر وہ ان پر اچانک آئے گا اور انہیں ہوش تک نہ ہوگا۔ یعنی اس عذاب نے آنا تو ہے اپنے وقت مقررہ پر، لیکن وہ اچانک آئے گا، اس وقت ان کو کچھ ہوش بھی نہیں ہوگا، جب عذاب آئے گا پکڑ لے گا۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ذرا سی دیر ہے جہنم یقیناً گھیر لے گا ان کافروں کو۔ یہاں اللہ بتاتا ہے کہ جہنم جو ہے ان کافروں کو گھیر لے گا۔ کیسے گھیرے گا؟ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کی اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ بات دراصل یہ بتائی ہے کہ چونکہ کچھ چیزیں ایسی جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کو تو اس عذاب نے گھیر رکھا ہے۔ کیسے گھیر رکھا ہے؟ کہ ہم سو رہے تھے، سو کر بیدار ہوئے، باہر نکلے، جب باہر نکلتے ہیں باہر آتے ہیں تو ہر طرف سیکورٹی کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے، رینجرز کھڑی ہے۔ یہ کیا جی کیا بات ہوئی؟ کہ جی یہ محاصرہ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے باہر محاصرہ ہے، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا تو محاصرہ کیا ہوا ہے جہنم نے، جہنم کی آگ ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، لیکن وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ نظر کب آئے گی؟ جب یہ آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ وہاں تو سب گھیرے میں لیا ہوا ہے ان کو، اس عذاب کے گھیرے میں اس سے نکل نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے بڑے پیارے انداز میں اگلی بات فرمائی اللہ نے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو، یا عبادی، بڑا پیارا انداز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ہم اپنے بچے سے کہ اے میرے بیٹے، کتنا اس میں پیار ہے، بیٹے کہا اے میرے بیٹے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو۔ قرآن میں صرف 2 جگہ پر اللہ نے یہ الفاظ کہے ہیں، صرف 2 جگہ پر، ایک یہاں فرمایا، ایک دوسری کا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ نے پیار بھرا انداز اختیار فرمایا، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ ایمان والوں سے اللہ نے بڑے پیار بھرے انداز سے خطاب کیا، اے میرے بندو میری زمین تو بہت وسیع ہے، پھر مجھے چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بات دراصل یہ تھی کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو حکم یہ تھا کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جائیں، یہ لازم تھا، جائز نہیں تھا کہ اب مکہ میں رہیں اہل ایمان۔
اب دلوں میں کوئی شکوک شبہات بھی پیدا ہوئے کہ جی اگر اس زمین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ تو ہم یا تو نکلیں تو ہمیں راستے میں مار دیا جائے، یا بالفرض نہیں بھی مارے گے، جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، رزق کہاں سے ملے گا؟ اس پر اللہ نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ میری زمین بڑی کشادہ ہے، میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اگر میری عبادت سے روکا جائے، میری عبادت کے لیے تمہیں نوکری چھوڑنا پڑے، چھوکری چھوڑنا پڑے، سب چھوڑ دو، میری عبادت کو نہیں چھوڑنا۔ اور یہ جو تمہیں خوف لگا ہوا کہ مارے جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ایک موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ گھر میں رہو گے تو مرو گے نہیں، بلکہ موت جس وقت آنی ہے اس وقت آنی آنی ہے، اور نہیں آنی تو میدان جہاد میں ہوگے تب بھی نہیں مرو گے، پھر ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ بھائی موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مرنا تو ہے ہی۔ تو فرمایا کہ موت سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں۔ فرمایا یہ بھی تو ذرا غور کرو، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ہم ان کو ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں، رواں ہوں گی جن کی نیچے نہریں، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کتنا عمدہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے ہر حال میں صبر کیا اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا ہے کہ وہ ہر مشکل اور پریشانی پر صبر کرتے ہیں، دین کی راہ میں جو مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کو برداشت کرتے ہیں اور بھروسہ اپنے رب پر رکھتے ہیں۔ اور پھر اگلی رزق کی مثال اللہ نے کتنی پیاری دی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے ہیں جو اٹھائے نہیں پھرتے اپنا رزق، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی، اور وہ سب باتیں سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ وہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ جو تمہارے ذہن کے اندر بات ہے کہ جی کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کتنے جانور ایسے ہیں جو رزق اٹھا کر لے جاتے ہی نہیں ہیں؟ یہ چرند پرند یہ جا کر اپنے پاس مال جمع نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے روزانہ نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کر ان کو واپس لوٹاتا ہے۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر ایمان رکھتے ہو اور میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ جب مجھ پر ایمان ہوگا، میری ذات پر یقین کامل ہوگا، مجھ پر بھروسہ ہوگا، تو پھر تم حیران رہ جاؤ گے کہ کیسے میں رزق تمہیں دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اٹھا کر نہیں لے جاتے، یہ سانپ بچھو یہ چڑیا یہ دیگر چیزیں لے کر نہیں جاتے، وہاں اسٹاک نہیں کرتے ہیں، بلکہ روزانہ نکلتے ہیں۔ کوشش ضروری ہے، فرمایا کہ تم نے نکلنا ہے پرندوں کی طرح، بس رزق دینا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان پرندوں کو بھی رزق دیتے ہیں، ان مچھلیوں کو بھی دیتے ہیں، اور طرح طرح کی مخلوقات جن کو تم نہیں جانتے ان کو بھی دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اور وہ اللہ جو ہے سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، باتیں سنتا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر اس کا آگے جو تذکرہ ہے وہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔